السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید۔ مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو امام حسین علیہ السلام کے چہلم جسے اربعین کہا جاتا ہے یہ کب منانا شروع کیا گیا اور اس دوران کون سے روح پرور مناظر آپ کو عراق کی سرزمین پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آج چونکہ امام حسین علیہ السلام کا چہلم ہے، اسی مناسبت سے ہم اس کی تاریخ اور روح پرور مناظر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں لبیک یا حسین کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ ناظرین، چند برسوں سے سفر کے مہینے میں سوشل میڈیا اربعین واق کی تصاویر اور ویڈیوز سے بھر جاتا ہے، جن میں ہر کوئی عراقیوں کے جذبہ مہمان نوازی کو سراہتا نظر آتا ہے، لیکن ان تصاویر اور ویڈیوز کے پس منظر میں کیا اہم موقع ہے یہ شاید بہت کم افراد جانتے ہیں۔ اربعین واق کے بارے میں آج کی ویڈیو بہت زیادہ دلچسپ اور بہت معلوماتی ہے، لہٰذا میری گزارش ہے اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ناظرین، یہ 80 کلومیٹر طویل سڑک ہے، ایک عام شاہراہ جو کسی بھی ملک میں دو شہروں کو ملانے کے لیے تعمیر کی جاتی ہے، لیکن شیعہ مسلمانوں کے لیے مقدس سمجھے جانے والے دو عراقی شہروں نجف اور کربلا کو ملانے والی اس سڑک پر مناظر کچھ خاص ہوتے ہیں۔ وہاں پر جا بجا سفر کے دوران کسی بھی مسافر کو پیش آنے والی ہر ضرورت کا مفت انتظام ہوتا ہے۔ کوئی زبردستی آپ کو جوس پلانا چاہتا ہے تو کوئی کھجوریں یا دیگر اشیاء خورد و نوش آپ کو پکڑا دیتا ہے۔ کچھ بچے آپ سے درخواست کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے جوتے پالش کروا لیں، تو کوئی چاہتا ہے آپ انہیں اپنی ٹانگیں دبانے کی سعادت دے دیں۔ ناظرین، سڑک کنارے ایک طرف صوفے لگے ہوتے ہیں تاکہ تھکے ہوئے مسافر ان پر بیٹھ کر آرام فرما لیں، تو دوسری جانب کسی نے اپنے گھر کے بہترین گدے بچھا رکھے ہوتے ہیں۔ ناظرین، آخر یہ کون لوگ ہیں اور اس سڑک پر یہ ساری چیزیں مفت کیوں بانٹ رہے ہوتے ہیں؟ اپنے گھروں کا بہترین سامان سڑک پر کیوں لے آتے ہیں؟ ناظرین، یہ مناظر عراق میں ہر برس سفر کے اسلامی مہینے میں ہونے والی اربعین واق کے ہیں۔ مشی کے نام سے مشہور یہ عمل ہر برس لاکھوں افراد نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہلم کے موقع پر نجف سے کربلا کا پیدل سفر کر کے انجام دیتے ہیں، اور اس موقع پر غریب اور امیر کی تفریق سے بالاتر ہو کر مقامی عراقی زائرین کی خدمت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر انتہائی حیرت ہوگی کہ جنگ زدہ ملک کے یہ باسی جو خود بمشکل گزارا کرتے ہیں، انہی دنوں کے لیے سال بھر کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں تاکہ دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے زائرین کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ ناظرین، اربعین عربی گنتی میں 40 کو کہتے ہیں اور اصطلاحاً کسی شخص کی موت کے 39 دن بعد اس کی یاد میں منائے جانے والے دن کو کہا جاتا ہے۔ عراق میں اربعین کا تہوار سن 61 ہجری میں 10 محرم کو پیش آنے والے کربلا کے واقعے کے 40 دن کی تکمیل پر 20 صفر کو منایا جاتا ہے۔ اربعین واق کا آغاز کب ہوا اس بارے میں مصدقہ طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، تاہم نجف کے حوزہ علمیہ سے تعلق رکھنے والے عالم دین سید رضا کے مطابق تاریخی روایات کے مطابق حضرت جابر بن عبداللہ انصاری وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کی۔ آج کربلا کے واقعے کو 1400 سال بعد بھی نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کی یاد میں دنیا کے کونے کونے سے کروڑوں افراد کربلا پہنچتے ہیں۔ ناظرین، عراق کے سابق صدر صدام حسین کے دور حکومت میں اربعین واق پر سخت پابندیاں عائد تھیں اور حکام ہر برس عراقی عوام کو اربعین کے موقع پر روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، تاہم اس کے باوجود اس سفر کا سلسلہ جاری رہا۔ سن 2003 میں صدام حسین کے دور اقتدار کے خاتمے کے بعد سے اربعین واق کا سلسلہ ایک نئے جذبے سے شروع ہوا اور تب سے ہر سال اس سفر کے لیے کربلا پہنچنے والے افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین، اربعین کے لیے زائرین کی آمد کا سلسلہ تب بھی جاری رہا جب عراق کا ایک بڑا حصہ شدت پسند تنظیم داعش کے زیر اثر تھا۔
اور بہت سارے ممالک اپنے شہریوں کو عراق کے سفر سے اجتناب برتنے کا مشورہ دیتے تھے۔ ناظرین، عموماً اس سفر کا آغاز نجف اشرف سے ہی ہو جاتا ہے اور اربعین کے لیے سفر کرنے والے زیادہ تر افراد نجف کے ہوائی اڈے پر ہی اترتے ہیں۔ ناظرین، جنہوں نے اربعین کا سفر کیا ہے انہیں اندازہ ہوگا کہ دنیا بھر کے ہوائی اڈوں پر کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر پینے کا پانی تک خریدنا پڑتا ہے، اور وہ بھی زیادہ قیمت پر۔ لیکن نجف اشرف ایئرپورٹ پر یا بصرہ ایئرپورٹ پر زائرین کے لیے یہ تمام چیزیں مفت ہوتی ہیں۔ دیکھا جائے تو اربعین کے موقع پر سوائے جہاز کے ٹکٹ اور ویزے کے ہر چیز ہی تقریباً مفت ہوتی ہے۔ اس بات کا اندازہ ایئرپورٹ سے نکل کر آپ کو ہوتا ہے۔ ایئرپورٹ کے باہر سینکڑوں بسیں اور کاریں کھڑی ہوتی ہیں۔ بصرہ سے کربلا یا نجف یا کہیں بھی آپ نے جانا ہو، ایک مناسب قیمت طے کرنے پر وہ ڈرائیور آپ کو وہاں لے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو فکر کی کوئی بات نہیں، بصرہ اور نجف کے رہائشی بنا کسی قیمت کے مفت یہ خدمت سر انجام دینے کو تیار نظر آتے ہیں۔ ناظرین، ایئرپورٹ سے جیسے ہی زائرین اپنے سفر کا پیدل آغاز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی مسافروں کی خدمت کے لیے لوگ سٹال لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس اہم تہوار میں پورا ملک شریک ہو۔ اگر آپ کی گاڑی کسی اور شہر سے وہاں سے گزر رہی ہو تو سڑک کے درمیان لوگ سیاہ پرچم لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کسی گاڑی کو آگے نہیں جانے دیتے جب تک کہ زائرین ان کے ریسٹورنٹ پر کھانا نہ کھا لیں۔ جگہ جگہ پر امام حسین اور ان کے اصحاب کے لیے تعریفی کلمات اور اربعین کے لیے آنے والے مہمانوں کے لیے استقبالیہ بینرز لگے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہر برس حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے موقع پر نجف سے کربلا کا رخ کرنے والوں کی درست تعداد کے بارے میں مختلف اندازے لگائے جاتے ہیں، لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق اربعین کے موقع پر اس علاقے میں 3 کروڑ سے زائد افراد کا اجتماع ہوتا ہے۔ نجف پہنچنے پر ہر کسی کو کربلا کا رخ کرنے کی جلدی ہوتی ہے، لہٰذا زیادہ تر افراد اپنا سامان نجف میں چھوڑ دیتے ہیں اور چھوٹے بیگوں میں سفری ضروریات کا سامان لے کر پیدل کربلا کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، نجف سے کربلا کا فاصلہ تقریباً 80 کلومیٹر ہے۔ نجف سے کربلا جانے والی سڑک کو این نجف کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اربعین کے لیے آنے والے زیادہ تر افراد اسی سڑک پر پیدل چل کر کربلا پہنچتے ہیں۔ ناظرین، یہ اب آپ کی قوت، صحت اور حوصلے پر منحصر ہے کہ آپ روزانہ کتنا پیدل چل پاتے ہیں، یہ فاصلہ کتنے دن میں طے کر پاتے ہیں۔ لیکن عموماً نجف سے کربلا پیدل سفر کرنے والے افراد 3 سے 4 دن میں یہ سفر طے کر لیتے ہیں۔ اگر آپ اربعین واک میں شرکت کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو اپنے بیگ میں کسی بھی قسم کے کوئی لوازمات مت لے کر جائیے، کیونکہ وہاں پر سب کچھ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے مفت آپ کو مہیا کرتے ہیں۔ خواہ مخواہ وزن اٹھانے کی زحمت نہ کیجیے۔ این نجف پر کربلا جانے والے زائرین کے لیے ہر قسم کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، دنیا کے ہر ملک کی خوراک سے لے کر بچوں کے پیمپرز اور ٹیشو پیپرز تک وہاں مفت دستیاب ہوتے ہیں۔ جگہ جگہ عراقیوں نے اپنے خاندانی ناموں کے ساتھ موقف لگا رکھے ہیں، انہیں آپ آرام گاہیں بھی کہہ سکتے ہیں، اور قیام و طعام کی جگہیں بھی۔ وہاں پر آپ نماز پڑھنے کے لیے رکنے سے لے کر جتنی دیر چاہیں آرام کر سکتے ہیں، اور اس دوران اپنا موبائل اور دوسری اشیاء چارج بھی کر سکتے ہیں۔ موقف کے اندر چارجنگ کی تاروں، وائی فائی، گرما گرم کھانے، مساج اور پیر دھلوانے سے لے کر آپ کے گندے کپڑے دھلوانے تک کی سہولت میسر ہوتی ہے۔ اگر آپ کی طبیعت ناساز ہو جائے تو آپ کو کسی دوا کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ہر چند کلومیٹر پر میڈیکل کا سٹال، بما ڈاکٹرز اور عملہ موجود ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سروں پر بڑے بڑے تھالوں میں کھانے کی اشیاء رکھے آپ کو نظر آئیں گے۔ ان سب کا اصرار ہوتا ہے کہ آپ ان کا کھانا ضرور کھائیں۔ کئی مقامات پر طویل دسترخوان بچھے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، اس سڑک کو دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان کہنا غلط نہیں ہوگا۔ عراقی نہ صرف اربعین بلکہ اس کے لیے آنے والوں کی خدمت کو بھی ایک عبادت سمجھتے ہیں، اور اسی لیے وہ زائرین کی خدمت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، اور پورے عراقی خاندان اس خدمت میں بخوشی مگن دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین، عراقی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس عمل میں وہ بچوں کو خاص طور پر اس لیے شریک کرتے ہیں تاکہ زائرین کی خدمت کا عمل نسل در نسل جاری رہے۔ اگرچہ نجف سے کربلا تک سڑک پر کیے گئے 99% انتظامات مقامی عراقی ہی کرتے ہیں، لیکن وہاں پر تقریباً ہر ملک کا کوئی نہ کوئی سٹال نظر آتا ہے۔ کہیں پاکستانی بریانی اور چائے تیار کر کے آپ کی راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں،
तो कहीं अचानक कोई लिबनानी आपके सामने आकर फलाफल थमा देता है। अरबईन वाक में जहाँ सिन्फ और उम्र की कोई तफरीक नहीं, वहीं ये सफर सिर्फ शिया मुसलमानों तक भी महदूद नहीं है, बल्कि सुन्नी, कुर्द, यज़दी, ईसाई, गर्ज के हर मजहब और फिरके के लोग बाहमी हमआहंगी से रवां-दवां नजर आते हैं। नाजरीन, करबला शायद दुनिया का वो वाहिद शहर है जहाँ कोई तफरीक की खातिर नहीं जाता। वहाँ आने वाले तकरीबन सभी अफराद नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले खाना की अजीम कुर्बानी की याद मनाने आते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे में दाखिले के लिए कुल 10 दरवाजे हैं और हर दरवाजे पर इतना रश है कि खुदा की पनाह। आप वहाँ पे खड़े होकर बाजुकात सोच रहे होते हैं कि पता नहीं आप अंदर जा भी ना पाए। नाज़रीन, अरबईन के मौके पर चूंकि करोड़ों अफराद करबला जाते हैं और हर एक का मकसद रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक ही पहुँचना होता है, तो इराकियों ने ऐसा इंतजाम कर रखा है जिसमें आपको 2 से 3 घंटे तो लग जाते हैं, लेकिन हर शख्स रोज़ा मुबारक तक जरूर पहुँचता है। ज़ायरीन एक तरफ से आते हैं, रोजे को छूते हैं और सीधे बाहर निकल जाते हैं। वहाँ खड़ा होने का सोचिएगा भी मत। वहाँ पर तैनात मुहाफिजों की जानिब से आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और वहाँ तैनात स्याह चादरों में मलबूस इंतहाई मुस्तैद खवातीन नर्म झालरदार छड़ियाँ उठा रखी होती हैं। जैसे ही आप 1 सेकंड भी वहाँ पे रुकने की कोशिश करते हैं तो वो आपको बाहर निकाल देते हैं। नाज़रीन, करबला में भी एन नजफ जैसे इंतजामात मौजूद होते हैं। जा बजा खाने के स्टॉल्स और मोबाइल वॉशरूम्स वाली गाड़ियां खड़ी नजर आती हैं। जो लोग होटलों में रहने की सकत नहीं रखते, उनके लिए मौकब लगाए जाते हैं जिनमें गद्दे, कंबल, तकिए और वॉशरूम्स का मुफ्त इंतजाम होता है। जिनको मौकब में जगह नहीं मिलती, उनके लिए गलियों में छोटे टेंट लगाए जाते हैं। जो खैमे नहीं लाते, उनके लिए खैमों का इंतजाम करके वहाँ पर सारे इंतजामात मौजूद होते हैं। नाज़रीन, रातों रात इतने ज्यादा कंबल्स और टेंट कहाँ गायब हो जाते हैं? होता यूं है कि बहुत बड़े बड़े ट्रक्स रात को कंबल फेंकते हैं और सुबह फजर की नमाज के वक्त उठाकर ले जाते हैं। नाज़रीन, ये छोटा सा शहर करोड़ों अफराद को कैसे समो लेता है, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। नाज़रीन, 20 सफर का दिन ये बहुत ज्यादा अहम दिन है। हर शख्स अपने काम काज छोड़कर रास्ते की सऊबतें बर्दाश्त करके इसी दिन के लिए वहाँ पहुँचता है। रश की सूरत हाल ये होती है कि रोज़ा मुबारक की बैरूनी दरवाजे तक जाते जाते 3 घंटे लग सकते हैं। नाज़रीन, रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हाजिरी देने वालों की सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर हुजूम होने के बावजूद इंतहाई सुकून होता है। ना कोई किसी से झगड़ता नजर आता है और ना ही कोई भगदड़ होती है। सब सुकून से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा पाक की जानिब जा रहे होते हैं, जैसे ये यकीन हो कि कुछ भी हो जाए वो रोज़ा पाक तक जरूर पहुँचेंगे। अगर किसी नौजवान के साथ कोई औरतें चल रही हों तो वो अपने आगे वाले शख्स के कंधे पर हल्का सा थपथपा कर बताता है कि 7 औरतें हैं, रास्ता बनाओ, और सब जितना हो सके इधर उधर खिसक कर रास्ता छोड़ देते हैं। नाज़रीन, इस हुजूम में शामिल किसी एक फिरके या तहजीब से ताल्लुक रखने वाले लोग नहीं होते। कहीं ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद सलीब उठाए रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब बढ़ रहे होते हैं। कहीं सफेद लिबास में मलबूस बोहरा बरादरी के अफराद एक ग्रुप की सूरत में रोज़ा पाक में दाखिल होते दिखाई देंगे। यूरोपीय और अफ्रीकी ममालिक के लोग भी अपने अपने मुल्कों के झंडे उठाए अपनी जुबानों में कलिमात पढ़ते अंदर जा रहे होते हैं। नाज़रीन, नवासे रसूल के रोज़ा पाक और इर्द गिर्द की गलियों में हर अफराद की जुबान पर एक ही विर्द जारी होता है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नाज़रीन, 1400 साल गुजर चुके हैं। इस्लाम के लिए जान देने वाले एक फर्द की कुर्बानी में क्या ताकत है कि दुनिया के कोने कोने से करोड़ों अफराद उनका गम मनाने और उनकी दी गई कुर्बानी की याद ताज़ा करने करबला की जानिब खींचे चले आते हैं। ऐसा महसूस होता है कि हर शख्स का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से एक इनफरादी ताल्लुक है जिसे कोई दूसरा नहीं समझ सकता, और यही वो जज्बा है जो दुनिया के कोने कोने से हर मजहब के लोगों को करबला तक ले आता है, और इराकियों के खानदान दर खानदान इस खिदमत को इबादत समझते हैं। नाजरीन, जो सबसे प्यारी बात यह है कि जब तमाम ज़ायरीन बिस सफ़र को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक में चले जाते हैं तो उसके बाद इराकी ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े और जवान मर्द फूट फूट कर रोने लगते हैं कि शायद हम
امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی وہ خدمت نہیں کر سکے جو حق بنتا تھا۔ ناظرین، یہ وہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کے نظارے ہیں جو آپ کو اربعین پر کربلا معلی میں نظر آتے ہیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔